من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اس سے مراد صحابہ کرام کا دور ہے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا بڑی ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. خوب جی لگایا جینے میں کہ موت کو مسلمان بھول گئے. میرے بھائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں بیٹوں میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ کریم مجھے قرآن اور پیارے نبی کا فرمان پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ غالباً دوسرا جمعہ ہے، 20 اگست 2021 جامع مسجد عمر بن عاص پیر صحابہ کالونی ٹو گجرا میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم جمع ہیں۔ آج اور خصوصاً اس مہینے میں اور اس سے پہلے مہینے میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے گفتگو بھی آج موضوع کا حصہ رہے گی۔ قرآن کی مختصر سی جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحان کی حقانیت اور حقیقت پہ مبنی انسانیت کی فلاح، انسانیت کی ہمیشہ کی بقا اور سمجھنے کے لیے اگر قرآن کی ایک سورت کو بھی سمجھ لیا جائے تو انسانیت اپنی صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سے تمام فتوحات، زندگی میں سے تمام خواہشات، غیر ضروری احکامات اور یہ ساری چیزیں زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور جب مقصد کو حاصل نہ کیا جائے ویسے انسان جو مرضی کرتا پھرے وہ حقیقت کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم زندگی کے اس سٹیج پر ہیں، جلتی چھاؤں ہے یہ زندگی، پتہ نہیں کہ آنے والا وقت ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور پھر زندگی کا ایسا حصہ جو کہ آخرت کی طرف رواں ہوتا ہے، اس میں باہوش و حواس گفتگو کرنا یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ عمل اگر کسی کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے اور پھر یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کی کامیابی کی طرف منتریں پڑتی ہیں۔ سورت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب معبود کا معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، جس سے اپنی تمام منزلیں منسوخ کی جاتی ہیں، توقعات جس کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہیں، جو کہ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا مقصد ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی سچائی ہے، اگر اس کی کسی آیت کو بھی سمجھ لیا جائے تو انسان کی دو جہانوں کی زندگی بن جاتی ہے، اور اگر پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پسے پُر ڈال دیا جائے، زیادہ میجارٹی لوگوں کی جو ہے یہ پسے پُر ڈال دیتی ہے، یعنی کہ اس طرح کے جیسے نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن ہی نے کہا سورۃ البقرہ میں کہ سم مکمل ہوں گے فوندائے جیون۔ دیکھو نا، جب ہم سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، اور پھر آنکھیں ہیں تو ہماری دیکھتی نہیں، کان ہیں تو ہمارے سنتے نہیں، دل ہے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ کسوٹی ہے سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے اور دل کو قرآن کے لیے نرم کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کہ ہم قرآن کی آیت کو سنیں تو اس طرح سے کہ ہمارے اوپر وہ لاگو ہو گیا قانون، جیسے کہ حکومت کے قانون کی ہم پاسداری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر حکومت کے قانون کو ہم نے توڑا ہمیں سزا ملے گی،
ہم جیل میں ڈال دیے جائیں گے، ہمیں کوڑے مارے جائیں گے، ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پاؤں کاٹے جائیں گے، گردن اتاری جائے گی۔ یہ قانون ہے جس قانون سے انسان ڈر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ سامنے ہے، ہم ڈرتے ہیں نہیں اٹھاتے۔ چوری کریں گے سزا ملے گی، ڈاکہ ڈالیں گے سزا ملے گی، ہم کوئی بھی ایسا اقدام کریں گے جو قانون کے خلاف ہوگا تو اس کی سزا ملے گی، لہذا ہم نہیں کرتے۔ کتنی سختی ہے دنیا کی زندگی کے یہ دستور کے لیے۔ اگر نظام قانون ملک کے اندر اسلامی ہو پھر تو دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی ہے، پھر تو وہ سزائے دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ اور اگر شرعی قوانین نہیں ہیں تو وہ دنیا کی سزا ہے۔ دنیا کی سزا کے ڈر کی وجہ سے ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ قانون کو آٹومیٹک قانون سمجھ میں آتا جاتا ہے۔ بھائی تمہیں کس نے پڑھایا قانون؟ کیا 73 پڑھا؟ کیا کوڈ پڑھی؟ لا پڑھی؟ کون سی چیز تم نے پڑھی ہے کہ تم غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہو؟ نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ پھر اس کے باوجود کہ ہم نے آئین پاکستان نہیں پڑھا ہوا، قانون نہیں پڑھا ہوا، اس کے باوجود جرم کا ارتکاب کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ سزا ملے گی۔ ہر چیز کی سمجھ آٹومیٹک آ رہی ہے۔ قرآن وہ قانون ہے، قرآن وہ ضابطہ ہے جو ہمارے سامنے پورا پڑا ہے۔ پڑھنے سے بھی نیکیاں، سننے سے بھی نیکیاں، عمل سے بھی نیکیاں، اور اپنے اوپر اس کو لاگو بھی کرنا ہے۔ کتنی آسانی ہے دنیا میں۔ دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ نہ بوڑھے رہے، نہ جوان رہے، نہ بچے رہے، یہاں قریب قبرستان کے اندر دیکھا جائے نومولود بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک پڑے ہوئے، وہاں پہ پڑے۔ اب خبر لینے والا کون ہے؟ کوئی خبر نہیں لیتا قبروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہاں پہ کیا جزا و سزا ہو رہی ہے کسی کو نہیں۔ دنیا کی اتنی ہوس اور لالچ ہے، دنیا کی اتنی ضروریات ہیں، اولادیں ہیں ان کو اپنی ضروریات کی پڑی ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، کیا ہنس کمائیں گے کہاں خرچ کریں گے، یہ ضروریات ہے وہ ضروریات، فرصت ہی نہیں کہ والدین کے لیے دعا کر لیں۔ قبریں کہاں پہ پڑی ہوئی پتہ ہی کسی کو نہیں، مٹ جائیں گی، آگے اولادیں آئیں گی، پوتے آئیں گے، پڑپوتے آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا تمہارے دادا پردادا کہاں تو کسی کو نہیں پتا، مٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، پانی چلے جاتے ہیں، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایک مٹی ڈالنے والا، ایک لاکھ مٹی ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ عمل تو عمل ہے۔ حالانکہ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ انسان کا سلسلہ جو ہے وہ روح نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس قبر کا کیا نظر آنا، وہ تو شروع ہو گیا اور مسلسل جاری ہے۔ جیسے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام کی جوان نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ جی یہودی کا جنازہ ہے، یہ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برزخ میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، برزخ میں اس کو، برزخ کون سی جگہ ہے؟ برزخ وہ ہے جب روح نکلتی ہے تو انسان برزخ میں پہنچتا ہے۔ حسابوں کتاب شروع، ناج پڑی ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، رسومات ادا کر رہے ہیں، کوئی جنازہ اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حسابوں کتاب شروع۔ بہرحال معراج یہ کر رہا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے، واحد ذات ہے اللہ، اس کا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے، جس سے اپنی تمام امور دنیا کے اور آخرت کے اس پر توقعات منسوخ کی جائے کہ اللہ یہ کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے نا، اللہ پاک کہتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے حکم کے بغیر تمہیں کوئی روزی دے سکے، رزق دے سکے، صحت دے سکے، تندرستی دے سکے، بیماری لا سکے۔ اور بیماری جو آتی ہے یہ بھی دو صورتیں ہیں اس کی، بیماری کی دو صورتیں، انسان کے غربت کی دو صورتیں، انسان کے اوپر آنے والی پریشانیوں کی دو صورتیں، انسان کے حالات کے بگڑنے اور بننے پہ اللہ نے کہا دو صورتیں ہیں، یا اس کے اعمال کا وبال ہے جو وہ کرتا ہے،
کہتا ہے میرا امتحان بھی ہے. ایوب علیہ السلام پہ امتحان آیا, نبی علیہ السلام پہ اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کرنا چاہتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں, اوزریاں گلے میں ڈالی جاتی ہیں, دوپٹے گلے میں ڈال کے ان کو نبی علیہ السلام کا سار باندھ دیا جاتا ہے. کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اور اللہ کہتا ہے جیسے جہاز کے اندر ہے, اللہ کریم نے کہا ہے جہاز کے لیے نکلو, جب تک قیامت تک جہاز جاری ہے, اور جہاز کے بغیر تم کبھی بھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے ساتھ پڑوسی ملک میں کیا ہوا, 20 سال تک مجاہدین نے جہاد کیا, 20 سال تک. کل تک تو یہ حکومت بھی کہتی نام بھی نہیں لینا, وہ دن ان کو دہشت گرد کہا, ان کو کیا کیا کہا, ہر قسم کی تہمت ان کے اوپر مجاہدین کے اوپر لگائی گئی, ہر قسم کی تہمت لگائی گئی. دیکھیں علماء کرام کا کام ہوتا ہے بیان کرنا, سمجھانا, اور اب بھی یہی حال ہے. 9 اور 10 محرم کو مجھے بھی کہا ہے انتظامیہ کی کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, آپ نے گھر پہ ہی رہنا, اور اپنا نیٹ لوکیشن آپ نے عام رکھنی ہے کہ آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شرعی قوانین کا نہ ہونا ہے. 20 سال کا جہاد کیا, علماء نے کیا, طالب علموں نے کیا, اللہ کے دین کو رائج کرنے والوں نے کیا. اللہ نے فتح دی کہ نہ دی؟ آج وہ فتح سے انکرار ہوئے. کبھی کہتے ہیں جی ہم ان کے روزی کم کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں جی ہم ان کی آمدن بند کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں جی ان کو امداد نہیں ملے گی. اور تم کون ہوتے ہو امداد دینے والے؟ کہاں سے تمہیں امداد نہ ملے تم کس کو دینے والے کیا ہوتے ہو؟ اور پھر 20 سال کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بیڑا گرک کرا کر کے بہتر چلا گیا. اور وہی طالبان سوکھے ٹکڑے کھانے والے, ٹھنڈی روٹیاں کھانے والے, گھاس کھانے والے, پتے کھانے والے اللہ کے دین کے لیے لڑے. آج اللہ نے کامیابی دے دی. اور پھر کسی نے سوال کیا مجاہدین کے اوپر کہ آپ کا اگلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ لوگ سینے پھرتے ہیں. اب جو ٹی سی ہو رہی ہے ان کی, اب جو ان کی تعلیمیں کی جا رہی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہماری طرف بھی نہ آ جائے, ڈر کی وجہ سے. خوف اللہ نے رکھا ہے مجاہدین کا, اللہ کے دین کی برکتیں, خوف ہے ان کا. لیکن یاد رکھ لو انہوں نے کیا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے پوری دنیا پہ اللہ کا قانون رائج کرنا چاہتے ہیں. تو سبحان اللہ, پوری دنیا پہ اللہ کا قانون, قرآن کا قانون, محمد کے فرمان کا قانون قائم کرنا چاہتے ہیں. سوچ لو کہ کہاں کہاں نہیں اگلا ٹارگیٹ نہیں ہے, کہاں کہاں نہیں ہے اگلا ٹارگیٹ وہی ہے. وہاں جہاں چلیں گے جس سرزمین کے اوپر محمد رسول اللہ کا جھنڈا نہیں لہرایا وہ ہم نے لہرانا. اللہ کامیاب کرے ان لوگوں کو جو دین کی خاطر محنت کر رہے, دین کی خاطر کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. آج ہم سوچیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں, کس کی طرف جا رہے ہیں. کئی دفعہ یہ بات میں نے بیان کی ہے. کوئی گھر میں ختم کراتا ہے, کوئی گیٹیاں پڑھتا ہے, کوئی کھجوریں پڑھتا ہے, کوئی یقیاں پڑھتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ کوئی گھر کے اندر قرآن خوانی کراتا ہے. گھر کے اندر ہم کب کہتے ہیں کہ قرآن پاسے برکت نہیں, قرآن سے بہتر برکت والی چیز ہے ہی کوئی نہیں. قرآن خود پڑھو, قرآن خود پڑھو, اور پڑھ کے میں کہتا ہوں کہ قرآن خوانی کا جو تم ختم کراتے ہو, جو تم بھیگے دیتے ہو, جو سب کچھ کرتے ہو, اس سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک لائن کو پڑھ کے اپنے اوپر رائج کر لو, اپنے اوپر رائج کر لو. کیسے رائج کرو گے؟ اس طرح سے رائج کرو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. کیا میں نے اس پہ عمل کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کہیں قرآن کی آیت کو میں نے پڑھ کے کتنا دن میں جھوٹ بولا ہے, قرآن کی آیات کو پڑھ کے کتنی میں نے چوری کی ہے, قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے میں نے اپنے گھر کے اندر کتنا رائج کیا, قرآن کو پڑھ کر کے, قرآن کو سمجھ کر کے, قرآن کے اوپر یقین کر کے, پھر بھی میں گھبراتا پھرتا ہوں, پریشان پھرتا ہوں, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہوں. اور نہیں بندے
دن ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں برکتیں عطا کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں بیماریوں سے چھڑا دینے والا کوئی نہیں، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، تمہارے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، تمہارا دستگیر کوئی نہیں، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، تمہارا حاجت روا کوئی نہیں، تمہارا پالنا ہار کوئی نہیں، تمہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں، تمہارے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، صرف کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ بات دل میں اتر جائے، یہ بات ذہن میں اتر جائے، یہ بات اگر ہمارے دل میں اتر جائے، ہمیں دنیا کا خوف ہی نہ رہے، کسی سے ڈرے ہی نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت رہ جاتی ہی نہیں جب یہ یقین پختہ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یقین پختہ ہوا تھا کیسے؟ گھر میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں ایک صحابی آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں، بھوک لگ رہی ہے، اور میری سوچا گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں۔ گھر والی نے کہا میرے سرتاج اور میرے مجازی خدا، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابی کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، چلے گئے مسجد میں 2 رکعت نماز نیت کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کی حضور رونے لگے، میرے اللہ میں نے کام بھی نہیں کیا، کہیں سے مزدوری کی توقع بھی نہیں، میرا حاکم بھی تو ہے، میرا خالق بھی تو ہے، میرا مالک بھی تو ہے، میرا دستگیر بھی تو ہے، میرا رازق بھی تو ہے، جب ساری چیزوں کا مالک تو ہے میرے اللہ، دریاؤں کو تو چلاتا ہے، سمندروں کو تو چلاتا ہے، زمین کا مالک بھی تو ہے، آسمان کا مالک بھی تو ہے، میرے اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ روئے اللہ کے سامنے، پھر گھر میں چلے گئے، کہا کھانے کو کچھ ہے، بی بی کہنے لگی کہاں ہے نہیں ہے، پھر چلے آئے مسجد میں۔ کیوں پھر مسجد میں آئے؟ کہ اللہ نہیں سنتا تھا؟ صحابی جس کو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق رہ گیا ہے، میرے مانگنے میں کوتاہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ گیا عاجزی میں کوتاہی ہے۔ پھر آئے، کھڑے ہو گئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، پھر عطا کی، پھر گئے، دوسری بار گئے، وہی جواب ملا، پھر آگے تیسری بار، پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے روئے، گڑگڑائے، اور پھر گھر میں گئے تو گھر والی سے پوچھا کہ ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہتی ہے آج میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، مجھے پتا نہیں، نہ اس چکی کو میں چلا رہی ہوں، نہ میرے ہاتھوں نے اس کو چھوا ہے، یہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ خود بخود چلنے لگی ہے اور آٹا نکلنے لگا ہے، خود بخود چلنے لگی ہے اور آٹا۔ اللہ نے کہا میرے صحابی اس سے زیادہ میرا کیا پیار ہے، چلا جا، اسباب کے اوپر نہیں آتا، چلا جا، پھر میں اللہ دینے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے، اللہ سے کہا میرے اللہ کو روزی کا ذمہ میرے سپرد کر دو۔ اللہ کریم نے کہا نہیں موسیٰ تو نہیں کر پائے گا۔ موسیٰ نے کہا میں تیرا خلیل ہوں، میں کہتا ہوں مجھے دے دے، مجھے تو یہ حکمرانی چاہیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پھر دیکھ لے اپنے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں کھنڈی ہے، میرے ہاتھ میں آسا پکڑا ہے۔ اللہ نے کہا تیرے سامنے کیا پڑا ہے؟ موسیٰ نے کہا ایک پتھر پڑا ہے۔ اللہ کریم نے کہا موسیٰ اس آسے کو الٹا کر کے پتھر کے اوپر مارو۔ موسیٰ نے مارا، پتھر ٹوٹ گیا۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا ایک اور پتھر نکل آیا۔ 7 دفعہ موسیٰ کو حکم ہوا، 7 دفعہ موسیٰ نے اپنی کھنڈی اپنا سر پتھر پہ مارا۔ 7ویں پتھر میں جب ایک چونٹی کو دیکھا اس کے منہ میں سرس بتا تو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح، ان 7 پتھروں کے اندر اس کو میں روزانہ تازہ خوراک دیتا ہوں، اس چونٹی کو جو اللہ تازہ خوراک 7 پتھروں میں دیتا ہے تمہیں اور مجھے نہیں دے سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہ بھی رہے، ہم اس کسوٹی پہ پورا اتریں، قرآن کی ایک ایک لائن کو روزانہ گھر میں پڑھیں۔ یہ کوئی بندہ مجھے کہتا ہے ختم قرآن کی ہمارے گھر میں آ جانا، وہاں چکری روڈ پہ۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو بعد میں یہ مسئلہ تمہیں میں سمجھاؤں گا۔
کہتے ہیں آپ نہیں آ رہے. میں نے کہا میں نہیں آ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اس طرح کا ختم قرآن کس صحابی کے گھر میں ہوا تھا. مجھے یہ بتا دو. صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہے، حضرت حسن ہے، حسین ہے، حضرت معاویہ ہے، حضرت طفیل تک آخری صحابی حضرت طفیل ہیں. حضرت طفیل تک کس صحابی کے گھر میں یا کس ازواج مطہرات کے گھر میں ایسا ختم ہوتا مجھے بتا. مجھے آج بتاؤ، میں آج چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں ہوا، جب نہیں ہوا، ایسا کام نہیں ہوا، تو اللہ کے بندوں تم کیوں کرتے ہو؟ گھر میں اٹھ کے پڑی جا رہی ہے، آنا 2 تسبیح تم بھی پڑھ دینا. فوجی ہوئی ہے وہاں پہ تسبیح رکھی ہوئی. کیوں؟ جو آئیں گے پڑھیں گے. 4 دیوے پکا کر کے مردے کو بخشوایا جا سکتا نہیں. یاد رکھ لیں، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، قرآن کو نہ سمجھا، عمل نہ کیا، گھر میں رائج نہ کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، ملاوٹ کی، بغاوت کی، ہر طرح کی حرام زدی کر کے انسان دنیا سے چلا جائے، اسے 10-12 دیوے بخشوا سکتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں ایک نہیں 1 کروڑ قرآن خوانی کرا کے دیکھ لو، اس مردے کو تم بخشوا نہیں سکتے جس نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کے بغاوت میں گزاری ہو. اور یہ جلتی چھاؤں ہے. دیکھیں بچے سے لے کے بوڑھے تک قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے. آج ان کو کون پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اور میرے ابا جی تو نے مجھے 500 میں بھی کھلایا، اور میرے والد صاحب تو نے مجھے طوفانوں میں بھی کھلایا. جب بازار میں لے جاتا تھا میں مطالبہ کرتا تھا یہ چیز میں نے لینی ہے، تیرے جیب کے اندر تیرے باپ کے پیسے ہوئے یا نہ ہوئے اس نے کہیں کیا. آج تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کے لیے دعا تک نہیں کرتا، تو اس کے لیے صدقات نہیں دیتا، خیرات نہیں دیتا، اس کے عمرے نہیں کرتا، اس کے حج نہیں کرتا، اس کی نمازیں جو رہ گئی ہیں تو اپنی نماز کے لیے آتا ہے 4 رکعت نہیں پڑھتا تاکہ میرے باپ دادا کی وہ بخشش ہو جائے. دادا تو دور نہ، باپ کے لیے کرنے کو اولاد تیار نہیں. عالم یہ ہے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مصاب و علم، دنیا کی یہ حرس، دنیا کے یہ تکبر، یہ ساری چیزیں سب کو بنا دیتی ہے. یاد رکھ لو آپ کا دیا ہوا کام آتا ہے. کوئی نیک بندہ ہوگا جس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جس نے قرآن کا رائج کیا ہوگا، جس نے قرآن کی ایک لائن کسی کو سمجھائی ہوگی، گھر میں پڑھی ہوگی، ماں بہن کو سمجھائی ہوگی. ایک ایک بات اگر آج ہم اپنے گھروں میں سمجھانے لگ جائیں بغیر کسی ڈر کے، کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کا آئین ہمارے گھر میں نہ آ جائے. ماں بہن بیٹی کہتی ہے آج ہم کھیر پکا رہے ہیں، کبھی پوچھا ہے امی جی کیوں پکا رہے ہو؟ میری گھر والی کیوں پکا رہے ہو؟ بیٹوں کیوں پکا رہے ہو؟ اور میری بہنوں کیوں پکا رہی ہو؟ کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. پکاتے ہیں، بانٹتے پھرتے، کھاتے پھرتے. آتا ہے دروازے کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے کھیر لے لو، یہ چاول لے لو، یہ بلا لے لو، فوراً بسم اللہ جی لے جا کر کے گھر میں ڈالے، خوب کھایا پیا، مزے کر لیے. کبھی سوال کیا ہے یہ کیسے پکائے، کیوں پکائے، کہاں سے لائے ہو، کس چیز کا؟ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حرام ہے تمہاری اوپر خنزیر کا گوشت، حرام ہے تمہاری اوپر ذبیحہ کا خون، جو تم ذبح کرتے ہو تو فورا مار کے نکلتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے حرام ہے تمہارے اوپر اگر غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز پکا لی گئی ہے. قرآن ہے وما الا به الا غیر، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے اوپر ضرورت ہی نہیں سوال کرنے کی، فوراً لے لیا، کھا لیا، پی لیا. اور جی ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہوتا ہے 1 کروڑ دفعہ ہو جائے، لیکن اگر غیر اللہ کے نام کی چیز اگر کوئی دروازے پہ لاتا ہے تو اسے فوراً کہو بھائی لے جاؤ، خبردار ہے یہ چیز میرے دروازے پہ مت لے کے آنا، مت لاؤ ہمارے اوپر. کیوں؟ یا تو اس کو قرآن سے ثابت کرو یا محمد کے فرمان سے ثابت کرو تو تم لے کے آئے ہو، یا کسی صحابی سے بتاؤ کیا صدیق کے گھر میں سے کوئی ایسی چیز آئی تھی؟ نہیں آئی. جو تم پکاتے ہو اگر محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اسے قبول نہیں کیا، یاد رکھ لو آج تم قبول کرتے ہو. جسم کے اندر چلا جائے گا حرام، عبادت بھی گئی. جسم کے اندر چلا گیا حرام تو ہم بھی پلیت ہو گیا، اولاد بھی برباد ہو گئی. جسم کے اندر چلا گیا حرام، عبادت بھی ضائع ہو گئی. کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. نہ کسی مولوی کا مسئلہ ہے، نہ میرا مسئلہ ہے، نہ تیرا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے تو قرآن کا ہے، محمد کے فرمان کا ہے.
مسئلہ محمد کے فرمان کا ہے، مسئلہ صحابہ کرام کی زندگی کا ہے، ان سے بہتر کوئی محب تھا؟ صحابہ کرام سے بہتر کوئی عشق رسول تھا؟ صحابہ کرام سے پہلے کوئی جان نچھاور کرنے والا تھا کالی کملی والے پہ؟ کالی کملی والے کی اولاد پہ، حضرت حسن حضرت حسین پہ کوئی قربان کرنے والا تھا؟ آج اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ نا حسین کی زندگی کتنی زندگی میں لائی ہو؟ بتاؤ نا جو کپڑے پہنے ہیں کیا حضرت حسین نے سے پہنے تھے؟ حضرت حسین نے سے کھایا تھا؟ حضرت حسین تو وہ پھول تھے، حضرت حسین تو وہ پیارے تھے نبی علیہ السلام کے، اللہ کے نبی خطبہ دیتے، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین آتے ہیں، حضرت علی حضرت حسن آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین کھیلتے ہوئے آتے ہیں، مسجد کا حسین ہے، مسجد کے اندر دھوپ پڑ رہی ہے، گرمی کی شدت ہے، زمین گرم ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ نے دیکھا میرے نواسے دھوپ میں جلدی سے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، پاؤں جا رہے ہوں گے، محمد رسول اللہ نے منبر کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ دیا، بھاگ کے گئے حسن حسین کو اٹھا لیا۔ محبت تو یہ تھی، پیار تو یہ تھا۔ اور ان پیاروں سے پیار کرنے والوں اپنی زندگیوں میں قرآن کیوں نہیں لاتے؟ محمد کے نواسے نے کربلا کے اندر کھڑے ہو کر کے اپنی گردن کو کٹا کے، اپنے خون کو بہا کے، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کے، اپنی گردن کو نیزے کے اوپر رکھا کے یہ بات ثابت کر دی کہ محمد میرے نانا پہ اترے ہوئے قرآن کے علاوہ کوئی آئین قبول کیا جا سکتا نہیں۔ آج ریاست المدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ ہوش ہے کہ حضرت حسین کے نانا کا دین کیا تھا؟ قرآن تھا۔ یہ قرآن کو چھوڑ کے چوری کرنا، ڈاکہ ہو رہا ہے، اور دیکھو جو واقعہ ہوا ہے، بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اوپر روزانہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ کیسے مہنگائی نہیں پڑ رہی؟ تھوڑی دیر پہلے میں بچے سے بات کر رہا تھا کہ یہ مہنگائی روزانہ ہمارے اوپر کیسے نہیں پڑ رہی؟ جیسے ہم ابھی گھی لینے جاتے 350 روپے کا کلو، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑھتے بڑھتے 350، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر شے مہنگی ہو چکی ہے، اور تم کھاتے ہو کہ نہیں؟ روزانہ گھی لاتے ہو، آٹا لاتے ہو، دال، ہر چیز لاتے ہو۔ تمہارا بجٹ جو تم گورنمنٹ کو 100 روپے روزانہ دیتے تھے، آج تم 1000 روپے دے رہے ہو۔ اس وقت میں گھی لانے اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک غیر شرعی حکومت ہم پہ رائج رہے گی کبھی بھی ہم خلا پا سکتے نہیں۔ کم سے کم اپنے اوپر رائج کرو۔ ٹائم پورا ہو گیا، 10 منٹ اوپر ہو گئے۔ قرآن کے آئین کو اپنے اوپر روزانہ رائج کیسے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود، اس کے بعد کسی کو معبود مانو گے؟ نہیں ماننا۔ اللہ کے علاوہ قرآن کی آیت کو سن لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق آپ کسی اور کی تسبیح پڑھو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی اور کی رٹکیاں پڑھو گے، کسی اور کے لیے یہ سارا کچھ کرو گے، جب عبادت اللہ کی تو اللہ کی طرف کھڑے ہو۔ نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، 5 ارکان اگر ہم پورے نہیں کر سکتے، دعوے کرتے کھیرے پکانے کی، کنڈے دینے کی۔ کبھی سوچا ہے جیسے رجب کے اندر کنڈے دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم گا رہے ہیں کہ دیکھا دیکھی، بس ہم چاہ رہے ہیں کنڈے پکاؤ، گھر میں تقسیم کرو، کنڈے دے رہے ہیں، رجب کے کنڈے۔ اللہ کے بندو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو ظالم لوگوں نے ان کی خوشی کے کنڈے بانٹے تھے۔ آج ہم بانٹ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کو، آج ہم کھیرے بانٹ رہے ہیں، پتہ ہے کھیرے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کون لوگ رو رہے ہیں گلیوں کے اندر، کون لوگ آوازاری کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے کہا ہے نا کہ شہید کو رونا نہیں، شہید زندہ ہے، شہید انبیاء شہداء ساری زندہ ہے، انہیں رزق بھی دیا تم نہیں جانتے۔ کہاں زندہ ہے تم؟ ان قبروں کے اندر نہیں۔ یاد رکھ لو، ان قبروں کے اندر اگر ہم زندہ مانیں گے، انبیاء کو مانیں گے تو کیا زندہ تک ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صدیق اکبر نے کیا خطبہ دیا تھا کہ جن لوگوں کا ایمان ہے، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کو خدا سمجھا تھا، تو جان لو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ صدیق نے خطبہ دیا، عمر نے چھاتی پہ ہاتھ مارا، کوئی نہ کہے رسول اللہ فوت ہو گئے۔ صدیق اکبر نے قرآن پڑھ کے بتایا
حضرت علی نے مانا، فاروق اعظم نے مانا، عثمان غنی نے مانا. کیسے مانا صحابہ کرام نے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں فوت اور نہیں ہوئے، یہ کہنا بھی غلطی ہے. اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے بھائی تو امیتون، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا انکار کرو گے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرو گے، بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم نے کرنا کہ آج کے جمعے کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز لاتا ہے اس سے سوال کرو بھائی کس صحابی نے پہلے کیا تھا. ہمارا اختلاف نہیں، دشمنی نہیں، عام کوئی ایسا ارتکاب نہیں کرتے، کہتے ہیں کس صحابی نے کیا تھا. اس کے پاس اگر جواب نہیں ہے کسی صحابی کی زندگی سے ثابت، تو ہم اپنے لیے عذاب بنا سکتے ہیں آخرت کا؟ نہیں بنا سکتے. اگر کوئی کہنے ہٹکے پڑھو، اسے کہو پہلے کس ازواج مطہرات کے گھر میں ہٹکے پڑھی گئی تھی. اگر یہ ثابت نہیں ہے تو ہم پڑھنے کے لیے تیار، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا آج خطبے کا موضوع ہے کہ روزانہ قرآن کی ایک لائن خدا کے لیے. مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اولادیں دنیا کے اندر اپنے مسائل میں ڈوب جائیں گی. آج اگر ہم اپنے والدین کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ نہیں کر رہے، اپنے والدین کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، کل ہماری اولادیں بھی نہیں کریں گی. اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرو، مساجد میں سے ڈالو، مساجد کو بناؤ. اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ میری مسجد اللہ کی توفیق سے جو میری ہستی تھی میں نے تعمیر کر دی، میں اس کا وارث نہیں ہوں، میرا اللہ وارث ہے. میری اولادیں اس مسجد کی وارث نہیں ہے بلکہ اللہ وارث ہے. یاد رکھ لو اس مسجد کو، اللہ کے گھروں کو تم آباد کرو گے، اللہ کے گھروں کے اوپر تم خرچ کرو گے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن اگر ایک اینٹ بھی دے دی تو یہی بدلہ ہے کہ تمہیں جنت میں محل ملے گا. جنت میں، کیونکہ تمہاری ایک اینٹ کی حیثیت تھی. آج ہم نے کوشش شروع کی ہوئی ہے، کئی دفعہ میں 2-3 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں، کچھ ہمارے پاس فنڈ آ چکا ہے اس مسجد کے لیے. 2 لاکھ روپے کا فنڈ ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن چھان بین کے بعد لے رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لے رہے. ایک بندہ ایسا بھی تھا، انہوں نے کہا جی میں 2 منزل کی آپ کو رینٹ ڈال کے دیتا ہوں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی انکم ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا تیرا ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں لگ سکتا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی میں سے ہو، صاف ستھرا پیسہ ہو، اور جو دینے والا ہے یہ خیال کر کے دے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی بناتا نہیں. میری تمام جتنی بھی ذہن ہے، میرا تمام منصوبے تمام اللہ کے ساتھ منسلک ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو میرا امیر و ناصر ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں عمل کی دو. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا رب كريم يا رب رحيم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب کریم ہمارے عزیز و قارئ، یا رب کریم تیرا کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والے اور اپنے نبیوں پہ ایمان لانے والے، میرے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور اہل حق تھے توحید تھے، جن کے بارے میں دعا مانگتے ہوئے کوئی
ضرورت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما یا رب کریم اپنے خزانے سے جائز حاجات کو پورا فرما میرے اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما میرے اللہ تیرے کلمہ پڑھنے والے جہاں کہیں بھی یا رب کریم گناہ کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہے ہیں میرے اللہ ان کو عزت عطا فرما میرے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پیدا فرما میرے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرما میرے اللہ جہاں کہیں بھی طالب ہے یا اللہ جہاں کہیں بھی مجاہدین ہے یا اللہ جہاں کہیں بھی طالبان ہے تیرے دین کے لیے حق اللہ کی مدد فرما یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ کائنات کو چلانے والا تو ہے ساری کائنات امداد بند کر دے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں یا اللہ تو سمندروں کو چلاتا ہے تو ہمیں غیر کے خزانوں سے عطا فرما میرے اللہ اپنے وعدوں کو وعدے نہیں عطا فرما میرے اللہ ہماری وعدوں کو دین کے لیے قبول فرما میرے اللہ ہماری اولادوں سے تین یاد کی اور توحید کی آواز کو بلند کرنا میرے اللہ ہماری آن سے تیری توحید یا اللہ بیان ہوتی رہے یا اللہ عمل ہوتا رہے یا رب کریم خزانوں کو بھرنے والا تو ہے یا اللہ تو رحم فرما ہمارے اولادوں کو قبول فرما یا رب کریم عاجز ہیں یا رب کریم ہم مسکین ہیں یا رب کریم تیری در سے ہمیں مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی میرے اللہ کا ہم نہیں ہوں گے میرے اللہ محتاج ہیں میرے اللہ تیرے در کے محتاج ہیں میرے اللہ دین کا بیڑا بال بھرنا یا رب نزدیک کو بلند فرما یا رب کریم پوری دنیا پہ قرآن اور محمد کے فرمان کا نافذ فرما یا رب کریم جہاں کہیں مجاہدین کوشش کر رہے ہیں فلسطین ہو یا کشمیر ہو افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو یا رب کریم ان کی مدد فرما تو مجاہد ہیں یا رب کریم جہاں کہیں بچوں سے سنا ہو رہا ہے یا رب کریم میڈیا دکھاتا ہے ہم سے دیکھا نہیں چاہتا میرے اللہ کی مدد فرما میرے اللہ جہاں کہیں خواتین پہ سنا ہو رہے ہیں کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو میرے اللہ تو عزتوں کی حفاظت فرما میرے اللہ بچوں کی حفاظت فرما میرے اللہ اسلام کی حفاظت فرما میرے اللہ اس وقت تجاری فتنے بہت ہیں یا اللہ تجاری فتنے عام ہو چکے یا رب کریم ہمیں تجاری فتنوں سے محفوظ فرما یا رب کریم اپنی پناہ میں رکھ یا رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کو فرماؤ یا رب کریم ہمارا خاتمہ قبر فرماؤ یا رب کریم محمد رسول اللہ کی صحیح سیرت کو اپنانے والے بنے یا رب کریم ہمارے گھروں میں قرآن کا بہت بڑا فرما یا رب کریم قرآن کو سمجھنے والے بنے یا رب کریم قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے یا رب کریم ہمارے دل تیرے اختیار کے اندر ہے یا رب کریم ہمارے دل تیرے اختیار کے اندر ہے یا رب کریم ہم کمزور ہیں اب یا رب کریم کمزور ہیں یا رب کریم تو طاقتور ہے یا رب کریم ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما یا رب کریم ہمارے ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما قرآن اور محمد کے حق کے مطابق ہم زندگی گزاریں ہمیں ایسا بنا دے یا رب کریم ہم کسی سے مخالفت نہیں کرتے ہم کسی عقیدے سے مخالفت نہیں کرتے لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم محمد کے دین کے علاوہ نہیں چلنا چاہتے یا رب کریم ہماری زندگیوں میں کاری کرنے والے کی محبت کو رائج کر دے کاری مکمل والے کے دین کو رائج کر دے ہماری زندگیوں میں قرآن کو رائج کر دے ہمارے گھروں سے فتنوں کا خاتمہ فرما یا رب کریم ہمارے گھروں سے شیطان کی شر کو دور فرما یا رب کریم ہمارے ملک کو شیطان کی شر سے دور فرما یا رب کریم ہمارے ہر اعضاء کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما یا رب کریم تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو صحابہ کے گھروں میں چٹیوں کو بغیر مدد کے چلا سکتا ہے میرے اللہ یہ سورج بھی ہوئی یہ چاند بھی ہوئی یہ ستارے بھی ہوئی یہ فضائیں بھی ہوئی یہ ہوائیں بھی ہوئی یہ سارے کام ہوئی ہیں میرے اللہ ہم عاجزی سے مانتے ہیں ہمارے اوپر ان کو ہمارے چھٹا دے ہمارے اوپر ان کو ہمارے گاؤں کو قبول کرنا یا رب کریم تو نے شہادتیں دی ہیں محرم نے دی ہے محرم سے پہلے مہینے میں ان کے درجات کو بلند فرما یا رب کریم محرم کا مہینہ ہے یا رب کریم ہم عاجزی کے کنسائی سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما
وبذكر الله تعالى وعلى الله عز وجل وتعمد کر یا ما تشاءون. میں نے پچھلے دنوں پہ بھی اعلان کیا تھا کہ اپنے دوست احباب کوئی بھی ہو جو صحیح معنوں میں صحیح کام کرنے والا ہو اور اس کی کمائی صحیح ہو، آپ تصدیق کر کے کسی سے کرچ ہو سکے، سریہ ہو سکے، کچھ بھی ہو سکے، ہم نے اس مسجد کا انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ اس اگست میں نہ ہو تو اگلے مہینے میں ہم دونوں لینٹر ڈالیں اوپر، بچوں کے درس قرآن بھی شروع ہو. اور اپنے بچوں کو آج میں نے اپنے بچے کو ایک سارے عالم ہونے والے اس کو میں نے ہدایت کی ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجو تاکہ قرآن پڑھیں اور صحیح حقیقت میں قرآن کی حقیقت کو جان سکے. سب کو